آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 86-87 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا اور مت تقعدوا تم بیٹھو بكل صراط ہر ایک راستے پر توعدون کہ تم ڈراتے ہو وتصدون اور تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرنا، یہ ہر دور کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا، جس کے نمونے آج کل کے متجددین اور فرنگیت زدہ لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من علاوہ ازیں راستے میں بیٹھنے کے اور بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، مثلا لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھنا، جیسے عام طور پر اوباش قسم کے لوگوں کا شیوہ ہے، یا حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستوں میں بیٹھنا تاکہ ان کے پاس جانے والوں کو روکیں اور ان سے انہیں بدظن کریں جیسے قریش مکہ کرتے تھے، یا دین کے راستوں پر بیٹھنا اور اس راہ پر چلنے والوں کو روکنا، یوں لوٹ مار کی غرض سے ناکوں پر بیٹھنا تاکہ آنے جانے والے کا مال سلب کر لیں، غصب کر لیں، یا بعض کے نزدیک معصول اور چنگی وصول کرنے کے لیے ان کو راستوں پر بیٹھنا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سارے ہی مفہوم صحیح ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ یہ سب ہی کچھ کرتے ہوں۔ من اس شخص کو جو آمنا ایمان لایا بھی اس پر وتبغونہا اور تم تلاش کرتے ہو اس راہ میں عوجن ٹیڑھا پن کجی، وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، فرمایا کہ تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور دین کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہو، دین میں ایسی خامیاں تلاش کرتے ہو جن کا پروپگنڈا کر کے لوگوں کو برگشتہ کرنا چاہتے ہو۔ مشرکین اور کفار ہمیشہ یہی کرتے آتے ہیں، یہود و نصارہ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف پروپگنڈا کرنے کے لیے کوئی مواد ہاتھ آ جائے۔ آج کے نام نہاد مستشرقین بھی یہی کر رہے ہیں، تحریروں اور تقریروں کے ذریعے اسلام کی خامیاں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں، کبھی دین کے مسائل کو غلط رنگ میں پیش کریں گے۔ جیسے ایک لندن پلٹ اعلیٰ ڈگری یافتہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا دین کیسا ہے کہ جانور کو چھری سے رگڑ رگڑ کر ذبح کرتے ہیں، یہ تو جانور کے ساتھ ظلم ہے، کیوں نہ ایک ہی وار میں جانور کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس قسم کے پروپگنڈے کرتے ہیں، حالانکہ تیز چھری کے ساتھ حلق سے ذبح کرنا ملت ابراہیمی کا مسلمہ اصول اور فطرت کے عین مطابق ہے، بیک وار گردن قلم کر دینا غلط ہے اور اس سے مذبوح جانور مکروہ تعظیمی بن جاتا ہے۔ یہ بدبخت پیغمبر اسلام کی ذات مبارکہ کو بھی اپنے غلط پروپگنڈا کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نعوذ باللہ بادشاہ اور عیاش ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ عیسائی، یہودی، ہندو اور دہریوں کی اسلام دشمنی میں ان کے مسلمان شاگرد بھی شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی ڈیوٹی سر انجام دینے لگتے ہیں۔ سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی یہی کام کرتے تھے جس سے آپ نے منع فرمایا، اذ جب کہ کنتم تھے تم قلیلاً تھوڑے فکثرکم تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا یہ احسان بھی یاد دلایا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ اور یاد کرو جب تم قلیل تعداد میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، یا تمہاری نسل میں برکت دے دی جو خوب پھیلی اور تمہیں عددی اکثریت حاصل ہوگی۔ کثرت تعداد اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، مگر اس زمانے میں
اسے وبال جان سمجھا جانے لگا ہے۔ انگریز نے ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ آبادی بڑھ جانے سے خوراک کی قلت پیدا ہو جائے گی، لہذا آبادی پر کنٹرول ہونا چاہیے، بچے کم پیدا کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو اپناؤ وغیرہ وغیرہ۔ وانظروا، اور دیکھو، کیف کیسا ہوا، کانا تھا، عاقبت انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے میں مت بیٹھو، وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ، یہ تم لوگوں کو ڈراتے ہو اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ تم شاہراہوں پر ڈاکے ڈالتے ہو، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے مال چھین لیتے ہو، اور اگر کوئی مزاحمت کرے تو جان سے مار دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ قوم شعیب کا یہ کبھی طریقہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ ہر روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں شاہراہ پر ڈاکو نے بس کو لوٹ لیا، یا فلاں مقام پر ڈاکو ساری رات بسوں ٹرکوں کو لوٹتے رہے۔ ان کا طریقہ واردات بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بس میں سوار ہو جاتا ہے اور اس کے باقی ساتھی کسی مقررہ مقام پر انتظار کرتے ہیں۔ رات کو جب بس غیر آباد مقام پر پہنچتی ہے تو بس کو روک لیا جاتا ہے اور پھر تمام ڈاکو مسافروں سے نقدی، گھڑیاں اور زیورات چھین کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اب تو دن دہاڑے ڈاکے پڑنے لگے ہیں۔ یورپ اور امریکہ جیسے متمدن ممالک میں کار چوری کی وارداتیں کثرت سے ہو رہی ہیں۔ سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اس کبھی جرم سے منع فرمایا اور اس کبھی فعل سے منع فرمایا۔ اہل ایمان کو اللہ کے راستے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پروپگنڈا کیا جائے جس سے متاثر ہو کر لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں اور نئے آنے والے رک جائیں۔ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی بات سننا چاہتے تھے، قوم کے لوگ انہیں ہیلے بانے سے آپ کے پاس جانے سے روکتے تھے اور آپ کے خلاف غلط پروپگنڈا کر کے لوگوں کو آپ سے متنفر کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی نوارد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک دفعہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن لی تو وہ انہی کا ہو کر رہ جائے گا۔ سیدنا حضرت زماغ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے کاہن اور طبیب تھے۔ مکہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ مشرکین نے کہا کہ وہ تو پاگل ہے، اس کے پاس جا کر کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں طبیب ہوں، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کا علاج کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علاج کی پیشکش کی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو سننا تھا کہ گھائل ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس آیا۔ تو راستے سے روکنے کا یہی مطلب ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ وَإِن، اور اگرچہ کانا ہے، طائفتٌ ایک گروہ، منکم تم میں سے، آمنو جو ایمان لایا، بالذی اس چیز پر جو، ارسلتو بھیجا گیا ہوں میں، بہی ساتھ جس کے، وطائفتٌ اور ایک گروہ ہے، لم کے نہیں، یومنو وہ ایمان لایا، فاصبرو چنانچہ تم صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ، یحکم فیصلہ کر دے، اللہ بیننا ہمارے درمیان، وہوا اور وہ، خیر سب سے بہتر، الحاکمین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا ہے اس چیز پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میرے ذریعے اپنا پیغام دین اور شریعت بھیجی ہے، تمہارے لیے اصلاح کی دعوت بھیجی ہے، جس پر ایک گروہ ایمان لا چکا ہے، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا،
اور الٹا دین کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، لوگوں کو دین کے راستے سے روکتا ہے۔ فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ دل برداشتہ نہ ہو بلکہ فصبروا کا دامن تھامے رکھیں اور اس وقت کا انتظار کریں حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی سبق دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے استعینوا باللہ واسبروا، اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کا اتباع کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ دے دیں۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کہی کہ صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، آخری فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ اہل ایمان کے حق میں ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیشہ نامراد رہتے ہیں، آخری کامیابی اہل ایمان کی ہوگی۔ یا اللہ ہمیں وہ دل و دماغ عطا فرما کہ ہم ان قرآن نصائح سے عبرت حاصل کرنے والے ہوں اور ہم اللہ اور اس کے رسول پاک کے احکامات کو دل و جان سے ماننے والے ہوں اور ان پر یقین رکھنے والے ہوں۔ کافروں اور مغضوب قوم کی اس خصلت سے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی کہ وہ اپنے نبی کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ لیتے تھے، یا اللہ ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرما اور ہم کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔